سوچئے، وہ عورت جس کے دروازے پر سونا قطار میں کھڑا تھا، اسی عورت نے شیب ابی طالب میں بچوں کو خالی پیالوں کے ساتھ سوتے دیکھا۔ یہ غربت نہیں تھی، یہ اسلام کی قیمت تھی۔ یہ سوال دولت کا نہیں، یہ سوال قربانی کا ہے۔ بی بی ختیجہ کا مال ختم نہیں ہوا تھا، وہ اسلام بن گیا تھا۔ اگر بی بی چاہتی تو آسائش بچا سکتی تھی، مگر انہوں نے دین بچا لیا۔ یہ کہانی فاقوں کی نہیں، وفا کی ہے۔ مکہ جانتا تھا یہ وہی ختیجہ ہیں جن کے دروازے پر سوالی نہیں لوٹتا تھا، جن کے قافلوں کے انتظار میں بازار سانس رو کے کھڑے رہتے تھے، جن کے نام سے رزق چلتا تھا۔ مگر پھر ایک دن وہی ختیجہ شیب ابی طالب کی پتھریلی وادی میں خاموش بیٹھی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے، اتنی امیر عورت اور یہ حال۔ کاش لوگ جان لیتے کہ یہ فقر نہیں تھا، یہ قربانی کی معراج تھی۔ جب قریش مکہ نے تلواروں سے شکست کھائی تو انہوں نے بچوں کی بھوک سے بدلہ لیا۔ کاغذ لکھا گیا، کعبہ میں لٹکایا گیا اور حکم جاری ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو زندہ دفن کرو۔ بھوک کے ذریعے نہ اناج، نہ پانی، نہ بازار، نہ انسانیت۔ بی بی ختیجہ کے ہاتھ میں سونا تھا، مگر ہاتھ بڑھانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے پاس مال تھا، مگر ظلم نے خرید و فروخت کو حرام کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں کبھی کوئی دانہ پہنچ جاتا تو اس کی قیمت بی بی ختیجہ کے زیور سے چکائی جاتی۔ ایک ایک چوڑی، ایک ایک ہار، ایک ایک آسائش بچوں کی سانسوں پر قربان ہوتی چلی گئی۔ وہ ختیجہ جو نرم بستروں کی عادی تھیں، اب پتھروں پر سوتی تھیں۔ وہ ختیجہ جن کے سامنے نعمتیں چنتی تھیں، اب فاقے گنتی تھیں۔ راتوں کو جب بچوں کے رونے کی آواز اٹھتی تو ختیجہ کا دل کٹ جاتا، مگر زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ بس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی اور دل کہتا، اے اللہ میرا سب کچھ لے لے، بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سلامت رہے۔ رفتہ رفتہ وہ ہاتھ جو دینے کے عادی تھے خالی ہو گئے۔ وہ جسم جو عزت و آرام میں پلا تھا کمزور ہو گیا، مگر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ شیب ابی طالب کی بھوک ختیجہ کے ایمان کو نہ توڑ سکی۔ یہی بھوک، یہی سرد راتیں، یہی 3 سال کی اذیت ان کی جان لے گئیں، مگر جاتے جاتے وہ تاریخ کو یہ وراثت دے گئیں۔ اسلام بھوک سے نہیں ہارا، کیونکہ ختیجہ نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں ہارنے نہ دی۔ اسی لیے جب بی بی ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، کیونکہ ایک طرف جناب ابو طالب گئے اور دوسری طرف وہ عورت جنہوں نے اپنی دولت، اپنی صحت اور اپنی جان سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دی۔ یہی جواب ہے اس سوال کا، مال کہاں گیا؟ وہ مال اسلام بن گیا۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔